جو لوگ یزید لعین کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بے قصور تھا اور اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں اور اس کے وکیل بنتے ہیں، اور اپنے اس لعین امیر کے بارے میں وہ حضرات سنیں، کیا یہ بے قصور تھا؟ یہ دور بیٹھا ہوا تھا؟ جنگ کربلا میں ہوئی؟ آج کے اس بیان کے اندر جو کہ یہ جمعۃ المبارک کا بیان ہو رہا ہے، سنیں گے آپ یزید کیسے مرا اور اس نے کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے۔ سب سے پہلے میں آقا علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید لانتی بے ایمان خبیث پلیت نو بے قصور کہنے والے ذرا توجہ دے نال سنو، کن کھول کے اس دیاں صفائیاں پیش کرنے والے ہو کہ دور بیٹھا سی خبیث اے لعین، ذرا توجہ فرماؤ۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان ذرا سنو توجہ نال۔ جڑے یزید نو امیر تے لانتی نو لعین نو امیر لکھ دے نے، اس خبیث تے پلیت نو امیر لکھ دے نے، ذرا توجہ دے نال سنن۔ حضرت علامہ عبدالرحیم قادری نے معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ 99 پر لکھا ہے، ابو یعلا نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت کا کام درست رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں بنی امیہ کا شخص ہوگا، رکن اندازی ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا امت دے وچ خرابیاں پیدا کرے گا او بنی امیہ چو شخص ہوئے گا، بنی امیہ دے وچوں شخص ہوئے گا، انہوں یزید کیا جاوے گا۔ پھر ہی میری امت دا کام درست رہے گا، کام صحیح رہے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جو کہ خرابیاں پیدا کرے گا، اسے یزید کہا جائے گا۔ یزید غلاموں ذرا توجہ نال سنو، انہوں امیر لکھن والیو۔ علامہ محمد اقبال اتاری نے اپنی خاک کربلا دے اندر لکھیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کا بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور تے اعلان فرما دیتا جیڑا بندہ میری سنت نو تبدیل کرے گا انہوں یزید کیا جائے گا، یزید کیا جائے گا۔ اجے تک انہوں پتہ ہی نہیں چلیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، انہوں یزید کیا جائے گا جیڑا بندہ میری سنت نو بدلے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تاریخ الخلفاء دے صفحہ نمبر 300 تے لکھیا ہے، شبیر برادر دی چھپی ہوئی کتاب جی۔ فرمایا سب سے پہلے بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا یزید نامی سنت کو بدلے گا، کہ جیڑا سنت نو تبدیل کرے گا، خرابیاں پیدا کرے گا، اس نو یزید آکھیا جائے گا۔ میری سنت نو تبدیل کرے گا، یزید نامی شخص ہوئے گا، یزید نامی بندہ۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ۔ فرمایا عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت و جماعت نے اپنی کتاب امام پاک اور یزید پلید دے اندر لکھیا ہے، فرمایا ضیاء القرآن دی چھپی ہوئی کتاب ہے، فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو میری سنت کو بدلنے والا، تبدیل کرنے والا، وہ بنی امیہ میں سے ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا، یزید کہا جائے گا۔ انہوں نے حدیثاں نظر ہی نہیں آندیاں۔
فرمایا آقا علیہ السلام نے بنی امیہ دے وچوں ایک شخص ہوئے گا جنہوں یزید کیا جائے گا، میری سنت نو بدلے گا، انہوں یزید آکھیا جاوے گا۔ ذرا توجہ دے فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیتا اے بدبخت لعین خبیث یزید ہی ہوئے گا، مطلب ہے فرمایا سوائی کل محرکہ دے اندر ہے میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ میں سے ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا۔ جیڑا میری سنت نو تبدیل کرے گا انہوں یزید کیا جائے گا، یزید لعین لعنتی خبیث۔ فرمایا دلیل نمبر 8 سنو، بدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر نے فرمایا لا یزال امر امت قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلم رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ فرمایا میری امت کا امر یعنی حکومت عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دا حکم تے حکومت صحیح رہے گا، عدل و انصاف قائم رہے گا۔ ایک شخص ہوئے گا پہلا شخص جیڑا تباہی کرے گا، خرابی پیدا کرے گا، او بنی امیہ دے وچ ہوئے گا، انہوں یزید کیا جاوے گا، او یزید ہوئے گا۔ دلیل نمبر 9 علامہ عبدالسلام رضوی صاحب نے اپنی کتاب نواسہ سید الابرار مشہور دے اندر لکھیا ہے، صفحہ نمبر 490 تے لکھیا ہے، اور 2007 دی کتاب میرے کول موجود ہے چھپی ہوئی۔ فرمایا نبی دردہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ ویقال له یزید۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بیان فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ شخص ہوگا جو میرے طریقے کو بدلے گا، میرے سنت طریقے کو مطلب بدلے گا، وہ بنی امیہ میں سے ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پہلا بندہ ہونا ہے، پہلا شخص ہونا ہے جیڑا میرے طریقے نو میری سنت نو بدلے گا، او بنی امیہ دے وچوں ہوئے گا۔ اسی بھی ذرا غور و فکر کریے، داڑیاں بھی منڈوانے ہیں، بے نمازی ہو کے بھی رہنے ہیں، سارے کئی اکثر مسلمان بے نمازی ہو کے رہندے ہیں، زیادہ تر داڑیاں بھی منڈوائندے نے، بے نمازی ہو کے رہندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو جڑا تبدیل کرے گا بدلے گا او بنی امیہ دے وچ ہوئے گا، لہذا جڑے سنت دے تارک نے انہوں نے توبہ کرنی پائے گی۔ دلیل نمبر 10 آقا علیہ السلام نے فرمایا بدایہ و نہایہ دے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول من یغری سنت رجل من بنی امیہ، فرمایا پہلا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا بنی امیہ میں سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری سنت تبدیلیاں کرے گا بدلے گا او بنی امیہ دے وچ ہوئے گا، انہوں یزید آکھیا جائے گا، یزید۔ سن لیا جی، فرمایا وہ پہلا شخص ہوئے گا جیڑا میری سنت نو بدلے گا انہوں یزید آکھیا جائے گا، یزید بدبخت لعین، اے لعین لعنتی خبیث پلید یزید ہوئے گا، مطلب ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، تبلیغی نصاب مولانا زکریا دی کتاب اس دے اندر باب جڑا حکایت ہے صحابہ ہے اس دے اندر لکھیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون دیا کہ دبا کر آ جائیں، انہوں نے وہ پی لیا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یہ ایک مینڈا ہے بھیڑیوں کے درمیان، اسے بھیڑیے جو کپڑے پہنے ہوں گے یعنی یزید اور عبد الملک دونوں کے ساتھ جنگ ہوئی، ابن زبیر رضی اللہ کی آخر کار فرمایا آخر شہید ہوئے۔ اب بتائیں جو صحابہ سے جنگیں کرے یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ لعین کیسے قائد یا امیر کے الفاظ سے بلانے کے قابل ہے؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف بولے فرمایا وہ تو ہوتا ہی لعنتی اور جہنمی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف دلیلیں دے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ،
فرمایا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خون مبارک پی لیا، فرمایا ہوں تینوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی، فرمایا بھیڑیے نمائین انسان ہون گے، انہاں دے دل بھیڑیے ورگے ہون گے، انہاں نے جناب والا جنگ کیتی، انہاں نے جنگ کیتی اور آپ دی مطلب فرمایا کہ اے شہادت ہوئی جیڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی خلاف سی، اہل بیت طاہر رضی اللہ عنہ بھی خلاف سی، انہوں امیر لکھتے ہیں انہوں شرم و حیا نہیں آندی، اے انہوں اپنا روحانی باپ بنے دے بدبخت جڑا اصحاب رسول دا بھی گستاخ سی، اہل بیت طاہر رضی اللہ عنہ بھی گستاخ تے قاتل سی، قتل کران والا سی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، تذکیر الاخوان تقیات الایمان کی شرح شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب جے دارالاشاعت دی صفی ہوئی، فرمایا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو صدمہ ہوا، صدمہ ہوا، فرمایا صدمہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا حال سن کر مسلمان کو افسوس کرنا چاہیے اور رونا افسوس کرنا چاہیے، اور فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن زیاد شمر وغیرہ نے یزید کی اجازت سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دکھ پہنچائے، اور انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ دے فرماؤ، اے انہاں دی اپنی کتاب ہے، جڑے انہاں دے کچھ لوگ یزید نو خبیث نو پلیت نو لانتی نو امیر لکھ دے نے۔ اس تذکیر الاخوان دے اندر لکھیا ہے کہ جس ویلے امام حسین رضی اللہ عنہ دا تذکرہ ذکر سنو افسوس کرو، اور ابن زیاد شمر نے یزید دی اجازت نال امام حسین رضی اللہ عنہ تکلیفاں پہنچائیاں نے، اور اگے بھی روایت لکھی جو ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے جیڑا امام حسین رضی اللہ عنہ نال لڑتا ہے سمجھ لو میرے نال لڑتا ہے۔ اور ماسن اسلام 2010 کا چھاپا اس کے صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے۔ یزید کے متعلق پوچھا گیا اشرف علی تھانوی سے کہ اس پر لعنت کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جواب دیا اس شخص کے لیے جائز ہے جسے یقین ہو یزید سے بہتر ہو کر مرے۔ پھر پوچھا تو جواب دیا مرنے کے بعد۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، مرن دے بعد کون کندے تے لعنت کرے گا؟ انہیں کی جواب دیتا اشرف علی تھانوی نے کہ جیڑا اے سمجھے ان دے واسطے جائز ہے جیڑا یزید تو چنگا ہو کے مرے۔ الحفیظ والمان استغفر اللہ۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو مرن دے بعد کنے کی استلانت بھیجنی ہے؟ اے نہ دے ایمان تے نہ دے عقیدے نے، اوے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دے نعرے لیندے نے، دوسرے نہ دے مولانا صاحب نو پوچھا گیا تے انہیں جواب دیتا، مولانا شفیع دے کو پوچھا گیا یزید کو چھوڑو، کہتا ہے اپنی فکر کرو، چھڑ دئیے اس یزید خبیث لین پلید نو، اس دی مذمت کیوں نہ کریے؟ اسی تے اس دی مذمت کران گے کیونکہ ساڈے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہندا ہے چھڑ دیو، یہ چھڑ دئیے۔ یہ جڑے لکھ دیں نا امیر یزید لین خبیث نو امیر، اے نہ روحانی باپ لگتا ہے، انہوں خبیث نو امیر لکھتے ہیں، جن نے امام حسین خط لے کے شہید کروایا، اپنی بیعتاں گراندے سی، میں اگے پیش کراں گا۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، کہن لگا اپنی فکر کرو یزید نو چھڑ دیو، سنت کی مخالفت کرنے والا جنمی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو۔ یزید دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے پہلا شخص ہوئے گا بنی امیہ دے وچوں جیڑا میری سنت نو تبدیل کرے گا، میرے طریقے نو بدلے گا۔ سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نور الابصار تنویر الازہار جلد 2 دے وچ لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو بیعت لینے کا حکم دیا۔ عتبہ بن ولید کو جواب دیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے جیسے لوگ خفیہ بیعت نہیں کرتے، فرمایا سب لوگوں کے سامنے ہم بیعت کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ دے فرماؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی طرف انہیں خط لکھیا کہ میری بیعت کرو، اس خبیث لین دی کوئی حیثیت سی؟
یزید کی فرمایا نواسہ رسول اور عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور عبداللہ بن زبیر کے آگے کیا حیثیت تھی؟ اس کی حیثیت سی بدبخت دی؟ فرمایا ان دی کوئی حیثیت نہیں سی، یہ زبردستی بیتوں کے خط لکھ کر دھمکیاں دیتا پھر رہا تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں اس بدبخت یعنی کوئی قتل کا حکم نہیں دیا تھا، وہ ذرا کان لگا کر سنیں، کانوں کی میل نکال کر سنیں۔ نور الابصار جلد دوم دے اندر لکھیا ہے، ابن زیاد یزید دی لانتی کا غلام، یزید کا لانتی غلام کہتا ہے یزید بن معاویہ یعنی یزید نے مجھے خط لکھا ہے، مجھے خط لکھا ہے، اپنی پلک اپنی آنکھیں بند مت کرو اور پیٹ بھر کر کھانا، فرمایا نہ کھاؤ، یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو ہمارا حکم تسلیم کرے یا اسے قتل کر دو۔ خط امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور قاصد واپس ابن زیاد لین کے پاس آیا تو زیاد غصے میں آ گیا، اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرو، نہیں تو رہے کی حکومت نہیں ملے گی۔ میرے مسلمان بھائیو جڑے اے لین پلید خبیث نو بے قصور کہندے نے، نال انہاں نو لعنتاں دا توق ملدا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو انہیں خط لکھیا مدینے دے گورنر نو، مدینے دے گورنر نے جواب دے دیتا تے میرے مسلمان بھائیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا، جس ویلے پڑھ کے سوٹ دیتا، خط دے اندر لکھیا سی کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاویں، اکھاں بھی بند مطلب پلکا نہ کری، اونی دیر تکر جنی دیر تکر امام حسین رضی اللہ اپنا حکم مان لین۔ فرمایا یا قتل کر دینا، جے حکم تسلیم نہ کریں تے قتل کر دینا کہندا ہے۔ لانتی خبیث لین پلیت اس دی یہ جرت، انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی طرف خط لکھیا، امام حسین رضی اللہ نے پڑھ کے زمین تے سوٹ دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، ابن زیاد لین دے کول واپس آیا بندہ، اے غصے چا گیا، انہیں عمر بن سعد نو بلایا، کہن لگا یا امام حسین رضی اللہ دا مقابلہ کر، نہیں دے تینوں ملک رہ دی حکومت نہیں ملنی۔ یزید کا خط سنے جو اس کی موت کا بھی ذکر انشاءاللہ میں آگے کروں گا کہ مختار سقفی نے بعد میں ان لانتیوں کو کیسے مارا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو تسی سنیا انہیں کیا یا امام حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیو، یا قتل کر دیو، جے بیعت نہیں کرتے میرا حکم نہیں مندے تے خط دے نال انہاں دے مطلب سار مبارک بھیجو۔ میرے مسلمان بھائیو نواسہ سید الابرار صفحہ نمبر 590 توجہ فرمان، یزید نو جڑے خبیث پلیت نو امیر لکھ دے نے، لانتاں دا ٹوک لیندے نے، امام حسین رضی اللہ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو میری بیعت پر مجبور کرو، جب تک کہ میری بیعت نہ کریں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، ان کے سامنے میرا خط پیش کرو، جو ان میں سے میری بیعت کا انکار کرے اس کا سر قلم کر کے اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج دینا۔ تو فرمایا انکار کیا گیا تو میرے مسلمان بھائیوں عتبہ بن ولید نے کہا کہ ان کی گردن اٹھا دو، یہ لوگ مدعی خلافت بن کے پھر رہے ہیں۔ تو عتبہ بن ولید گورنر مدینہ نے صاف صاف جواب دیا، فرمایا خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کروں، ہاں مجھے یزید ساری دنیا کی سلطنت دے دے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اہل بیت کا احترام کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، آپ کو بلانے کی بجائے میں خود آپ کے پاس آتا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ تے فرماؤ، یزید بدبخت نے خط لکھیا،
خط لکھیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو میری بیعت تے مجبور کر دیو، میرا حکم نہ منن، میرا خط انہاں نو پیش کرو، جے انکار کر دین تے کہن لگا انہاں دے سر مبارک قلم کر کے میرے خط دے نال بھیج دینا۔ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے مدینے دے گورنر نے خط پڑھیا امام حسین رضی اللہ عنہ دیتا تے امام حسین رضی اللہ نے زمین تے سٹ دیتا تے مدینے دا گورنر بڑا خوش قسمت سی، انہیں کیا مینوں ساری دنیا دے دتی جاوے تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نو بالکل قتل دا کوئی ارادہ نہیں رکھنا وا، میں قدم ہی نہیں چکاں گا، میں تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بلان دی بھی معذرت منگنا وا۔ فرمایا جس ویلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے راضی تھے، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کبھی نہ پڑھتے۔ میرے مسلمان بھائیو، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے انتقال ہویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے کول خبر پہنچی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے خط پڑھیا فرمایا یہ فاسق، یہ فاجر، یہ شرابی، یہ قاتل ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، پاک خاندان سے ہوں۔ مروان نے جب یہ سنا تو مدینے کے گورنر کو کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ امام صاحب نے کتنے سخت جملے بولے ہیں۔ فرمایا عتبہ بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی دنیا ہلاک نہیں کرنا چاہنا وا، تباہ و برباد نہیں کرنا چاہنا، مینوں دنیا دی ساری بادشاہی دے دتی جاوے، ہاں بادشاہی دے دتی جاوے تے میں قدم ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف نہیں اٹھاواں گا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان صفحہ نمبر 129 مکتبہ حضرت دی چھپی ہوئی، فرمایا اس میں لکھا ہے یزید شرابی، نماز چھوڑنے والا، فاسق اور حرام کو حلال کرنے والا، اور کچھ مورخین نے حکم دیا تھا کہ یہ راضی نہ تھا، یہ بات مردود ہے، یہ باطل ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس کی آخری سانس پر توبہ ہوں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مذمت فرمائی، فرمایا اے شرابی سی، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا سی، اے شرابی سی، یہ فاسق سی، گناہگار سی، حرام نو حلال کردا سی، یہ بدبخت یزید۔ تے کچھ لکھن والے لکھتے نے انہیں حکم نہیں دیتا سی، پیچھے تسی سنیا انہیں حکم دیتا سی کہ نہیں دیتا سی؟ میرے مسلمانوں فرمایا یہ گل بالکل منن والی نہیں، یہ مردود گل ہے، یہ حق والی گل نہیں ہے۔ کچھ کہندے نے آخری ساتھ توبہ نکل گئی ہوئے گی، فرمایا یہ بدبخت مر گیا، انہیں کیڑی توبہ کیتی سی؟ توبہ کر کے مریا کہ یہ شیطانی کام کر کے مریا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ذرا فیصلہ سماعت فرماؤ۔ فرمایا کتنی بڑی ہستی نے فیصلہ فرمایا، نیک لوگوں نے اس پر لعنت کی ہے، فرمایا نیک لوگاں نے اس یزید لعین تے لعنتاں کیتیاں نے، یہ بد نصیب شخص صحابہ اور ہیں تابعین تک جو عظیم لوگ تھے ان کے قتل کا حکم دیا، صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی حالت میں یزید کے درمیان اسی حالت میں فرمایا درمیان یزید دنیا سے جہنم گیا، یزید کی توبہ کا رجوع کہاں رہا؟ یہ کتنے بڑے محدث ہیں اور عاشق رسول ہیں، یہ ہون دے مولوی یزید نو امیر کہندے ہیں، لعنتاں دا توق لیندے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اے لعنتاں لے کے گیا، فرمایا بد نصیب شخص سی، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تابعین نو بھی قتل کرایا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قتل کرنے دا حکم دیتا۔ ایسے حالت دے درمیان بدبخت مر گیا، ان دی توبہ دا رجوع کتھے رہیا؟ اور
امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ظالموں، رافضیوں اور خارجیوں پر بھی لعنت کی ہے جو امام غزالی کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ تو امام غزالی نے جھوٹیاں تے بھی لعنت کیتی ہے، ظالماں تے بھی تے کافراں تے بھی، فرمایا جھوٹوں پر بھی لعنت۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی